اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم. اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو. یہ بیس لائن ہے. اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے. انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں. لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہم. جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں. ان پر اللہ کا غضب آتا ہے. اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں. اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے. 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل. ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو. لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا. وہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے. یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے. ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں ہے، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا. اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں. یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر. تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی. تو یہ جو ضال کا لفظ ہے، اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں. اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے. یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا. ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا. یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں. یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے. رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ. اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا، یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے. البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ
امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا؟ یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین۔ بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے، ان کی بھی جو پریئر لارڈس پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں، وہ فرق، وہ لفظ ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان، یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا۔ اب میں اس